الرحمن الرحیم۔ بھائی حاصل یہ کرنا ہے کہ خلوص پیدا کرنا ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، اور اعمال میں جو وزن آئے گا وہ اخلاص کے بقدر آئے گا۔ یہ اخلاص عرض کیا تھا رائی کو پہاڑ کر دیتا ہے، اور پہاڑ جیسے عمل کی شکل کو راکھ کر دیتا ہے اگر اخلاص نہ ہو۔ اخلاص ہے، رائی پہاڑ بن جاتا ہے۔ اخلاص نہ ہو، پہاڑ جیسے عمل کی شکل راکھ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا ایک ارشاد بیان کرنے لگے تو غشی آ کر گر گئے، پھر وہ فرمانے لگے پھر غشی طاری ہو گئی، گر گئے، تیسری مرتبہ پھر غشی طاری ہو گئی، برداشت نہیں ہوا اللہ کے نبی کا ارشاد کو بیان کریں، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ دین کی خدمت کی ایک بہت بڑی شکل، دین پڑھایا، دین کی خدمت کی ایک بہت بڑی شکل، دین کی خدمت میں بہت مال لگایا، دین کی خدمت کی ایک بہت بڑی شکل کہ اللہ کے راستے میں بظاہر جان بھی دے دی، لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے جہنم کی جو ابتدا ہوگی ان تینوں قسم سے ہوگی۔ اخلاص نہیں تھا۔ تو میرے عزیزو، ہر عمل میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں پیدا کر رہے ہو؟ یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتلایا کہ ان کا ایک سیر صدقہ، یعنی احد کے پہاڑ کا ایک چھوٹا سا پتھر بنے گا نا ایک سیر، اور دوسری طرف اتنا بڑا پہاڑ تقریباً 7 کلومیٹر، اتنا کوئی سونا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے اس ایک سیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 7 کلومیٹر لمبا پہاڑ، کیا وزن ہوگا؟ کوئی کر سکتا ہے اس کا وزن؟ لیکن اس سیر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس سیر میں کس چیز نے وزن پیدا کیا؟ اخلاص نے۔ صحابہ جیسا اخلاص کسی کا نہیں۔ تو رائی کو پہاڑ بنانے والی چیز اخلاص ہے، چھوٹے عمل کو بڑا کر دینے والی چیز اخلاص ہے، اور عمل کی بڑی شکل کو بھی راکھ کر دینے والی چیز اخلاص سے خالی ہونا۔ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے میرے عزیزو۔ ہاں، اخلاص کہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک جذبہ ہے بس پیچھے، اللہ کو راضی کرنا۔ فرمایا خلوص پیدا کرو، اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے، عبادتیں کثرت سے کی ہوں گی، لیکن خلوص کم ہونے کی بنا پر ان کا وزن معمولی ہوگا۔ عبادات کی گنتی بہت ہوگی، خلوص کم ہونے کی وجہ سے ان کا وزن بہت معمولی ہوگا۔ بعض امور ایسے ہوں گے جو دیکھنے میں تھوڑے ہوں گے لیکن خلوص کی بنا پر بڑے وزنی ہوں گے۔ دنیاوی کام بھی کرو تو اسی ذمہ داری کے ساتھ کرو، انشاءاللہ خلوص کے بنا پر یہ کام بھی اچھا ہوگا۔ بظاہر کسی عمل کی شکل دنیا ہے، بظاہر وہ عمل دنیا لگتا ہے، لیکن اس میں نیت درست کر لو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت درست کر لو، وہ کام بھی اچھا ہو جائے گا۔ بظاہر کھانا ہی ہے، نیت ٹھیک کرو کہ طاقت سے اللہ کو راضی کروں۔ بظاہر سونا ہی ہے، راحت پا کر صبح تر و تازہ ہو کے اپنے اللہ کو سویرے سویرے اٹھ کے راضی کروں گا،
سبحان اللہ. تو بظاہر یہ دنیا کی شکل ہے، اپنی طبیعت تھی، لیکن اتنی خوبصورت نیکی، اتنی خوبصورت نیت کی کہ وہ بھی نیکی بن گئی، وہ بھی اچھا ہو گیا. اور میرے عزیزو، اتنی نیکی کی شکل قرآن کی تلاوت، لیکن خیال ہو کہ لوگ تعریف کریں، لوگ تعریف کریں، لوگوں کے دلوں میں عزت بیٹھ جائے، تو بظاہر کتنی اچھی نیکی کی شکل ہے، سب بیکار ہو گئی. اتنی بڑی مسجد بنا دی، اتنا بڑا ہسپتال بنا دیا، چاہتے کہ تختی لگ جائے تاکہ ہمیشہ لوگ عزت کریں. کروڑوں روپے بیچارے نے ضائع کر دیے، کروڑوں روپے ضائع کر دیے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ کیا جذبہ ہے پیچھے؟ کس کے لیے کر رہا ہے؟ جذبہ کیا ہے؟ تو بڑے عمل کی شکل راکھ ہو جاتی ہے اگر اخلاص نہ ہو. اخلاص ہے تو پھر کوئی چھوٹا عمل چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے. کوئی عمل تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے اگر اخلاص ہے اس میں. فرمایا اصل مقصود اعمال ظاہری اور باطنی پر اخلاص کے ساتھ مداومت کرنا. دینداری سے اصل مقصود کیا ہے؟ دیندار زندگی کسے کہتے ہیں؟ دیندار زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ ظاہری اور باطنی طور پہ اخلاص کے ساتھ مداومت کرنا. ظاہری زندگی بھی ایسی، باطنی زندگی بھی ایسی جو اللہ کو پسند ہے، اس میں خلوص ہو، مداومت ہو، یہ مطلوب. فرمایا خلاصہ تصوف، اخلاص اور ہمت، یہ سارا کیا خلاصہ ہے تصوف. کہ ہر عمل میں اخلاص آ جائے، ہر نیکی کرنے کے لیے ہمت پیدا ہو جائے، ہر گناہ سے بچنے میں ہمت کرے. یہی سارا تصوف ہے، یہ ساری اصلاح ہے. سارا اخلاص، سارا تصوف، سارا اصلاح، ساری بزرگی یہ ہے کہ جب عمل کا وقت آئے تو سستی نہیں، ہمت سے کرے اور اس حکم کو پورا کرے. جب گناہ کا وقت آئے ہمت کرے اور سستی نہ کرے، اس گناہ سے بچ جائے اور ہر عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے. یہی تو مقصود ہے، یہ بزرگی، یہ اصلاح ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تصوف اور بزرگی یہ کہ بس بغیر ہمت کے خود بخود کام ہونے لگے. نا ہمت تو ساری زندگی کرنی پڑے گی، ہمت تو ہماری زندگی کرنی پڑے گی. لیکن ہمت کر کے وہ حکم پورا کر رہا ہے اور ہمت کر کے اس حکم کے ٹوٹنے سے بچ رہا ہے، تو یہ تو مقصود ہے، یہی تو حاصل کرنا ہے. جسے یہ حاصل ہو گیا اور ہر عمل میں اخلاص حاصل ہو گیا، اسے سب کچھ حاصل ہو گیا، اسے سب کچھ حاصل ہو گیا. تو فرمایا اخلاص اور ہمت ہی خلاصہ ہے تصوف کا. حضرت نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں خصوصیت سے ارشاد فرمایا، مجلس میں پڑھی جانے والی ملفوظات کی کتاب کو روک کر فرمایا، کام تو سبھی کرتے ہیں، کام تو سبھی کرتے ہیں، کوئی دنیا کا کام کرتا ہے، کوئی دین کا. اصل بات یہ کہنا ہے کام خالص دنیاوی ہو، خواہ دفتری ہو یا ملازمت ہو، اگر اسے ڈیوٹی سمجھ کر انجام دے رہا ہے تو سمجھو کہ وہ بڑا ولی اللہ ہے. جس چیز میں جس قدر خلوص ہوگا اسی قدر اس میں وزن ہوگا. اور نوافل و عبادت میں عدم خلوص اور ریا کا احتمال زیادہ ہے، لیکن جو ایسے کام ہیں جیسے ڈیوٹی، ملازمت، فتویٰ نویسی وغیرہ، لوگ اسے دیکھ کر ولی اللہ نہیں سمجھتے. میں نے رات 1 بجے تک فتویٰ لکھا، اس پر غور و خوض کیا، بڑی کتابوں کو چھانا. اب کسے معلوم ہے؟ نہ اس شخص کو معلوم ہے جس کو یہ فتویٰ ملے گا. اگر کسی نے رات کو اٹھ کر دیکھ بھی لیا تو یہ دیکھ کر کاغذ کالے کر رہا ہے، ولی اللہ نہیں سمجھے گا. غرض خلوص جس قدر ہوگا
اتنا ہی قیمتی ہو۔ نفل کی عبادت کی جو ظاہری شکلیں ہیں، فرمایا اس میں عدم اخلاص کا زیادہ خطرہ ہے، اس لیے کہ اسے دیکھ کر لوگ بزرگ سمجھتے، لیکن اپنی ڈیوٹی شریعت کے مطابق کر رہا ہے، اپنی ملازمت کا حق ادا کر رہا ہے، مخلوق خدا کا حق ضائع نہیں کر رہا، دیانت کے ساتھ اپنے عہدے کو پورا کر رہا ہے، دیانت کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، دیانت کے ساتھ معاملات صاف رکھ رہا ہے، اسے کوئی بزرگ نہیں سمجھتا، لیکن فرمایا اگر یہ اخلاص سے کر رہا ہے تو یہی تو ولی اللہ ہے، یہی تو ولی اللہ ہے، صحیح طریقے پہ کر رہا ہے۔ تو اخلاص سے عمل کی شکل بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اخلاص یہ ہے کہ اخلاص میں اخلاص نہ پانا، یہی اخلاص ہے، یعنی ہو مخلص لیکن سمجھے کہ میرے اندر تو اخلاص نہیں، فرمایا یہی اخلاص ہے، اور اللہ سے اخلاص مانگتا رہے، اخلاص مانگتا رہے، اخلاص مانگتا رہے، اور اس کی فکر کرتا رہے، ڈرتا رہے۔ یہ جو صحابی فرمایا نافق حنظلہ، یہ کیا ہے؟ اور جو عمر فرمانے لگے میں کہیں منافق تو نہیں ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کاش کہ میں تنکا ہوتا، مجھ سے بات پرسی نہیں ہوتی، اور جو ہم عائشہ فرمانے کاش کہ میں پرندہ ہوتا قیامت میں حساب و کتاب، یہ کیا ہے؟ انہیں اپنے اخلاص پر اخلاص نظر نہیں آتا تھا، یہ ان کا اخلاص تھا، اور نامے تو کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ ہم بھی کوئی غلط کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو سب صحیح، اور وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اخلاص ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اخلاص ہے کہ نہیں، کیا ہوگا، خاتمہ کیسے ہوگا۔ تو اخلاص میں اخلاص محسوس نہ کرنا، یہی اخلاص ہے۔ تو میرے عزیزو، ہر وقت یہ اخلاص مانگنے کی چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے، کوئی غرض پیش نظر نہ ہو، کوئی غرض، اللہ کو راضی کرنے کی غرض پیش نظر ہو، بس اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیش ہو۔ آتا بڑا مشکل سے ہے، اس لیے کہ اللہ کے خزانے کی یہ بہت قیمتی دولت ہے، ذرہ اس بھی تھوڑا سے بھی چھوٹے سے عمل میں آ جائے نا، او ہو، وہ چھوٹا سا عمل پہاڑ سے بڑا بن جاتا ہے، پہاڑ سے بڑا بن جاتا ہے۔ ساری طاقت عمل کی، سارا وزن عمل کا وہ اخلاص میں کیوں کر رہا ہو؟ تو جیسے آدمی ظاہری زندگی میں جب لوگوں میں ہو، مجمع میں ہو، اچھے انداز سے بات کر رہا ہے، تو تنہائی میں، اکیلے میں اس کی نماز اس سے زیادہ اچھی ہو، جب لوگوں کی نظروں کے سامنے تب بڑا محتاط بن رہا ہے، تو سمجھو یہ مخلوق کے لیے تھا۔ اگر باطن کا عمل بھی، تنہائی کا عمل بھی، خلوت کا عمل بھی شاندار ہو، یہ علامت ہے کہ مخلوق کے سامنے جو عمل ہو رہا ہے اس میں بھی اخلاص ہے۔ اگر مخلوق کے سامنے بڑے تقوی کے انداز، بڑی پرہیزگاری کی شکلیں اور بڑی بڑی جسے کہیں کہ پرہیزگاری کا انداز اختیار کرتا ہے، لیکن جب تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، وہاں بہت بڑی بڑی غلطیوں سے بھی نہیں چوکتا، تو سمجھ لے یہ مخلوق کے سامنے پرہیزگاری مخلوق کی خاطر تھی، مخلوق کی خاطر تھی۔ اگر اس کی تنہائی اس کی جلوت سے زیادہ اچھی ہے تو یہی مخلص ہے۔ اگر اس کی تنہائی کی زندگی، خلوت کی زندگی جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ زندگی زیادہ صاف ستھری ہے، تو یہی اس کے اخلاص اور مخلص ہونے کی نشانی، یہی اس کے مخلص ہونے کی نشانی۔
تو میرے عزیزو اس اخلاص کے لیے مسلسل مشق ہے کہ ہر عمل سے پہلے اللہ سے اخلاص مانگا جائے، دوران عمل اخلاص پہ نظر رہے، اور عمل کرنے کے بعد پھر اخلاص والے اس عمل کی حفاظت بھی کرے، کہیں ریا سے کہیں ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے یہ اخلاص والا عمل ضائع ہو جائے۔ اتنا بڑا مشکل سے عمل کیا، اتنی مشکل سے عمل کیا، جب عمل تیار ہو گیا اور ایسا انداز اختیار کیا ریاکاری کا، دکھلاوے کا، ہاں، کہ سارا عمل ضائع ہو گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اس نے سمجھا اس نے کوئی بہت اچھی نیکی کی، پتہ یہ چلا کہ کچھ بھی نہیں، خاک ہو گیا، جس نے میرا بڑا اچھا عمل کیا۔ تو عمل سے پہلے بھی نیت کی درستگی ہے، دوران عمل بھی اپنی نیت پر نظر ہو، اور جب عمل ہو جائے اللہ سے قبولیت مانگے، اور پھر اس اخلاص والے عمل کی حفاظت کرتا رہے۔ پیچھے ہے شیطان، رہنے نہیں دیتا یہ عمل۔ تو میرے عزیزو، اسلام میں یہی سیکھنا ہے، یہی چیز مقصود ہے کہ ہمارے عمل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اور جب بھی کوئی تکلیف مشکل ہو رہی ہے عمل میں، ہمت کر کے اس عمل کو کرے، اور جب بھی گناہ سے بچنا مشکل اور ہمت کر کے بچے، یہی تو مقصود ہے اصلاح سے، یہ اصلاح ہے۔ تو ہر لمحے اخلاص کی فکر کرے۔ فرمایا زندگی ادب سے قیمتی ہوتی ہے۔ حسن بصری سے پوچھا سب سے زیادہ نفع دینے والا ادب کون سا ہے؟ فرمایا دین کی سمجھ حاصل کرنا، دنیا سے بے رغبتی کرنا، یہ دین کی ساری فہم ہے، اور یہ کہ اللہ کی رضا معلوم کرے، اس کی ناپسند باتوں سے بچے۔ قرآن حدیث سب کا خلاصہ یہی ہے، دین کی سمجھ مل جائے، یہ دین کا ادب ہے۔ اللہ کا ادب، بندے پر اللہ کے حقوق کا پہچاننا، یہ ادب ہے۔ جس نے ادب کے ذریعے سے اپنے نفس کو دبا لیا، وہ اخلاص سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ جو کام کرے گا اس میں دنیا کی کوئی غرض حائل نہ ہوگی، کسی کام کو کسی خوشی کے لیے کرنا، یہ اس کا اخلاص ہے۔ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کام کو کیا جائے، وہ اس کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو ادب بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کا ادب کیا ہے؟ اس کے حقوق پہچان کے اس کی خاطر عبادت کرنا۔ بڑوں کا، بزرگوں کا ادب کیا ہے کہ ان کے دل کو ناخوش کرتا ہے، جو ان کے دل کو ناخوش کرتا ہے، دنیا میں بھی وہ ستایا جاتا ہے، خود بھی ظالم ہو جاتا ہے، دوسرے بھی ظالم بھی اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ظلم کرتا ہے، سارا جہاں اس کے سب ظلم کے پنجے میں آ جاتا ہے۔ ہر شخص کے ادب کا طریقہ معلوم کرے۔ اپنے بڑے کا ادب یہ ہے کہ اس کی خدمت کرو، برابر کا ادب یہ ہے اس کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کرو۔ یہ نہیں کہ ہم آگے بڑھ کر اپنا مطلب حاصل کر لیں، یہ کھڑا رہ جائے، یہ اس کی بے ادبی ہے۔ تم دوسروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، تم کو اللہ آگے بڑھائیں گے۔ بڑوں کا ادب ہے ان کی خدمت، ان کا احترام۔ اپنے برابر والوں کا ادب کیا ہے؟ ایثار سے کام لو، تم اسے اللہ کی خاطر آگے بڑھاؤ گے، اللہ تم کو آگے بڑھائیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے علاوہ تابعین، تبع تابعین کا یہی حال تھا، ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے۔ یہ سب محبت کا اثر تھا۔ جب سے علم کتابوں میں آیا ہے، جب سے یہ جمود پیدا ہو گیا ہے، ابراہیم نخعی، ابراہیم تیمی، یہ دونوں حضرات تبع تابعین کے اعلیٰ طبقے میں سے تھے۔ ظالم امت حجاج بن یوسف نے جس طرح ہزاروں علماء اور فضلاء کو جیل خانے میں سزا سڑایا اور ہزاروں کو اس نے شہید کیا یا کرنا چاہا، ان میں ابراہیم نخعی بھی تھے، ان کو بھی وہ شہید کرنا چاہتا تھا ابراہیم نخعی۔ حجاج کے سپاہی آپ کی تلاش میں پھرتے تھے،
اور آپ اس وجہ سے رپوش رہتے تھے، ابراہیم نخعی رپوش رہتے تھے کہ ظالم پکڑ لے گا، پھانسی پہ لٹکا دے گا۔ ایک روز کسی مخبر نے سپاہیوں کو خبر دی کہ فلاں جگہ ابراہیم ہے۔ وہاں اتفاق سے دوسرے ابراہیم تھے جو انہی کے ہم عصر تھے، ابراہیم نخعی نہیں تھے، ابراہیم تیمی تھے۔ سپاہیوں کو خبر مل گئی کہ وہاں ابراہیم موجود ہے، ابراہیم تیمی کے نام سے موسوم موجود تھے۔ سپاہی ان کے پاس آئے اور دریافت کیا ابراہیم کون ہے اور کہاں ہے؟ ابراہیم تیمی جانتے تھے کہ یہ لوگ میری تلاش میں نہیں بلکہ ابراہیم نخعی کی طلب میں ہیں، لیکن آپ نے محیر العقول، حیرت انگیز انداز کا ایثار سے کام لیا، حیرت انگیز طریقے سے ایثار سے کام لیا کہ ابراہیم نخعی کا پتہ دینے کے بجائے یہ کہہ کر خود گرفتار ہو گئے کہ میرا نام ہے ابراہیم، میرا نام ہے ابراہیم، اور حجاج کے حکم سے دیناس نامی جیل خانے میں قید کر دیے گئے، جس میں نہ دھوپ سے کہیں سایہ تھا نہ سردی سے بچاؤ کی کوئی صورت۔ پھر اس میں بھی دو دو آدمیوں کو ایک زنجیر میں جکڑا ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم تیمی اس قید کی شدت سے اس درجہ لاغر کمزور ہو گئے کہ ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے جیل خانے میں آئی تو دیکھ کر پہچانا نہیں۔ آخرکار اس جیل خانے میں آپ کی وفات ہو گئی۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ جب سپاہی آپ کی طلب میں نہ تھے تو آپ بے اختیار خود کیوں گرفتار ہو گئے؟ فرمایا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ابراہیم نخعی جیسے امام وقت لوگ آ کر اسے گرفتار کریں، اس لیے میں نے خود ہی ان کی جگہ اپنا نام پیش کر دیا۔ کیا اعلیٰ درجے کا ایثار ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہاں؟ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے۔ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ عجیب چیز ہے۔ پھر آتا ہے یہ ایثار، اور پھر آتا ہے یہ قربانی، اور پھر آتا ہے یہ جذبہ، پھر آتا ہے اتنا بلند اخلاق، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ بھی کتنا خوش ہوا ہوگا۔ بظاہر اس نے یہ فانی زندگی کا ایثار تو کر دیا، لیکن اللہ نے اسے سدا کتنی خوبصورت زندگی دی ہوگی، اور کتنی بڑی اللہ کی رضا کا حصہ نصیب ہوا ہوگا۔ جیسے یورپ کے شاطروں کو استاد مان لیا جائے، وہاں لوگ مدینہ والوں کا اخلاق کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ جہاں یورپ کے شاطروں کو استاد مان لیا جائے، وہاں لوگ مدینہ والوں کا اخلاق کہاں سیکھ سکتے ہیں؟ جن سے ہم اخلاق سیکھ رہے ہیں انہیں تو اخلاق کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ تو اپنے ماں باپ سے اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو نفسا نفسی ہے، نفسا نفسی۔ فرمایا جہاں یورپ کے شاطروں کو استاد مان لیا جائے، وہاں لوگ مدینہ والوں کا اخلاق کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ تو عمل سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اس کا استحضار کیا کریں، اس کو دھیان میں لایا کریں، اور دوران عمل اس کا استحضار رہے۔ آخر میں اللہ سے قبولیت مانگ کے پھر اس اخلاص برے عمل کی حفاظت کریں، کہیں ریا سے، کہیں دکھلاوے سے، کہیں میری کوتاہی کی وجہ سے یہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو بھائی اخلاص والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے مولا اپنی رضا والی، اپنی چاہت والی، اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا کا سچا جذبہ نصیب فرما، ریا سے، دکھلاوے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، نام و نمود سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔